بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر ہم ایک عزت دار اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد تھی۔ اگر ہم آج ایک انڈیپینڈنٹ جغرافیکلی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں اگر رہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو بالکل زمین کے ساتھ روندا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا جا رہا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے وہاں پر انہوں نے ایک انقلابی ایک ایجوکیشن سسٹم لایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، مسلمانوں کے اندر جدید اور اسلامی تعلیم اگر ان کے اندر پیوست کی جائے، ان کو دی جائے، تو یہ تب ان کا سٹیٹس بحال ہو سکتا ہے، تب یہ اپنا جو ان کا ایک ویلیو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے ایک بہت بڑا انقلاب ایجوکیشن کے سسٹم میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک انقلاب لایا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی، ان کا سٹیٹس بحال ہوا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو اس طرح ان کو ایک ویژن دیا، ایک مقصد دیا، ایک تصور دیا کہ ان کو زمین سے ان کو آسمان تک لے گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی نئی روح پیدا کی کہ جس سے ایک اسلام کا ایک ایسا نقشہ دنیا پر علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے، اپنے قول سے، اپنی شعر سے انہوں نے ایک ایسا دنیا کے سامنے ایک ایسا اسلام کا نقشہ انہوں نے دکھایا کہ جس سے مسلمان تو کیا انگریزوں نے بھی کہا کہ یہ ایک علادہ قوم ہے اور ان کا اپنا ایک مذہب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمان جو ہیں یہ آج ایک علادہ ریاست میں ہیں، ایک علادہ اسٹیٹ میں ہیں۔ تو اس کے پیچھے قائد اعظم نے جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس کی بیس پر علامہ اقبال کے ساتھ مل کر سر سید احمد خان نے جس طرح ایک ایجوکیشن کا ایک سسٹم بحال کیا، انہوں نے جس طرح ایک ایسا نظام قائم کیا جس کی وجہ سے یہ آج ایک علادہ ملک بنا، تو کیا ان کی قربانیوں کا آج یہ صلہ ہے کہ آج اس ملک میں کہ ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو مقصد تھا مسلمانوں کا، یہ دنیا کے سامنے ایک اسلام کا ایک نیا جو چہرہ انہوں نے دکھایا کہ اسلام ہے کیا، تو ہم ان کے مقصد کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا یہ انہوں نے اس لیے اس ملک کو آزاد کیا تھا کہ یہاں پر کرپشن کی جائے، کہ یہاں پر عدالتیں جو ہیں رات کو 12 بجے کھولی جائیں، کہ یہاں پر نا انصافی ہو، اس لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی جدوجہد کی۔ علامہ اقبال نے جو ایک ویژن ہمیں دیا تھا ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ جو مسلمانوں کا جو ایک اسلام کا جو ایک طریقہ کار تھا، جو ایک طرز تھا، اس سے ہم بالکل ہٹ چکے ہیں۔ ایسے مغرب سے ایسے قانون ادھر آ کر نافذ کیے جا رہے ہیں کہ جو بالکل اسلام سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو کیا ہم لوگ اس چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، پاکستانیوں، خاص کر میں آج پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ چیز قابل برداشت ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں، لاکھوں کے حساب سے قربانیاں دی گئیں، لاکھوں کے حساب سے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، لیکن ان کا جو مقصد تھا اس سے ہم ہٹ جائیں، تو کیا ہم لوگ زندہ رہنے کے بھی قابل ہیں؟ تو علامہ اقبال کہتا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ پھر سے وہی عدالتیں لگاؤ کہ جس میں انصاف ہو، پھر سے وہی شجاعت ہو، وہی بہادری ہو۔ پھر جب یہ سارا سیٹ اپ آپ جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر دنیا کی امامت کریں گے۔ تو اس لیے ہمارا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلے اس ملک میں ایک اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہے، ایک اسلام کی جو ایک سٹرکچر ہے اس کو یہاں پر اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو جس سے ایک نیا انقلاب آئے گا، ایک اسلامی ریاست جو واقعی میں ایک اسلامی ریاست جس کا نظریہ پیش کیا گیا تھا وہ وجود میں آئے گی۔ کیونکہ جو ابھی اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے اسلام کا۔ تو اس لیے آپ خود دیکھ لیں کہ عدالتیں جب رات کو 12 بجے کھلیں گی، اتوار کو عدالتیں کھلیں گی، کیا یہ اس ملک کا انصاف ہے کہ جب آپ
اپنی جب ورکنگ جو ٹائمنگ ہے آپ کی اس سے وہ اس وقت جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ پھر مجبور ہوں گے کہ آپ اتوار کو بھی عدالتیں کھولیں اور آپ رات کو بھی عدالتیں کھولیں. تو اس لیے ایک ایسا اسلامی ایک انقلاب ہم اس ملک میں لے کے آئیں گے کہ جس میں انصاف ہوگا, جس میں لوگوں کے حقوق کو عزت دی جائے گی, حقوق پورے کیے جائیں گے, جو ہماری اقلیتیں ہیں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے, ایک پیسفل ایک ریلیجن ہے, ایک پیسفل ایک اسٹرکچر ہے ایک حکومت کا, جو ہمارے اسلام مذہب میں جو اس کو کیا گیا ہے, اور جو ابھی مغربی اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں. تو اس چیز سے پاکستانیوں میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم اس پورے ملک میں ایک اسلامی قانون کو نافذ کر سکیں, ایک اسلام کا قانون پینیٹریٹ کر سکیں پورے ملک میں. کیونکہ جب تک یہ ملک میں جب تک یہ ایک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا تب تک اس کی نہ اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ یہاں پر انصاف آ سکتا ہے, نہ کسی غریب تک اس کا حق پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے پاکستانیوں, میرا آج آپ تمام مسلمانوں سے, پاکستان کے مسلمانوں سے, تمام لوگوں سے میرا یہی آج کا پیغام ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس پورے نظام کو ہم بدلیں, ایک اسلامی قانون لے کر آئیں. ہم آخر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا, یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف یہ آپ لوگوں کے پاس ایک راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ ہم اسلام کا قانون لے کر آئیں. اگر ہم اسلام کا قانون یہاں پر لے آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکے, جو ہمیں ترقی سے روک سکے. یہاں پر تو سودی نظام ہے, یہاں پر تو یہودیوں کا سٹرکچر بنا ہوا ہے, تو اس میں کدھر سے رحمت آئے گی, کدھر سے اس کا نظام ٹھیک ہوگا. تو اس لیے پاکستانیوں, میرا آپ تمام لوگوں سے بس یہی پیغام ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم اس پورے پاکستان میں انقلاب لائیں گے.